لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کمبل کو چھوڑیں گے، کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، جان چھڑائیں گے۔ اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگارتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دیا آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی، تباہ کر دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے۔ اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں۔ کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے، کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے، کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا۔ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے۔ میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا، سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے، ضیاء الحق کے خلاف تھا، لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی۔ اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے، 10 اپریل 86 کا۔ ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے، اور ہمارا کچھ نہیں تھا۔ یہ عوامی طاقت ہے۔ کل میں نے سوچا کہ میں بجٹ پہ سپیچ کروں، رات کو کچھ خاکہ بھی تیار کیا، لیکن آپ یقین کریں صبح دل نہیں کر رہا تھا کہ یہاں اس ایوان میں آ کے بات کی جائے۔ یہ حالات ہو گئے۔ ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے۔ لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں۔ تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا، کیونکہ آپ نے پورا زور، آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ سب چور ہیں۔ آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے، اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں، ریزالو کریں، وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا؟ ہماری بات آپ کو آتی ہے تو آپ کی بات ہمیں آتی ہے، ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے۔ آج سید خورشید شاہ، مجھے آپ بتائیے، ہم ادھر بیٹھتے تھے، شاہ جی ادھر بیٹھتے تھے، کیا دور تھا، کیا خوبصورت طریقے سے باوقار انداز میں وہ اپوزیشن کرتے تھے۔ اس سینئر پولیٹیشین کو جیل میں ٹھونسا ہوا ہے، حمزہ شہباز جیل میں پڑا ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ جب سے پارلیمنٹری لیڈر بنے ہیں ان کی پیشیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ خان ایک جیل کاٹا ہے، دوسری جیل کے دہانے پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ کو ملتا ہے کہ اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے، اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ادھر جا رہا ہے نا پاکستان، یہ اتنے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن پاکستان کے کسی شہر کی ایک کچی آبادی سے چند 100 لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے، اور جو راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے۔ آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، آپ نے سارے چوروں کو، اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں، ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی، اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا۔ یہ تھا آپ کا سلوگن۔